الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی کئی مجلسوں سے غزوہ احزاب کا واقعہ چل رہا ہے۔ اب واقعے کا اخیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح کس طرح نصیب فرمائی اور یہ جنگ اور یہ غزوہ کس طرح ختم ہوا۔ تو اس کو جاننے سے پہلے پچھلے واقعے کو مختصر ہم دوہرا لیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ مدینۃ المنورہ پر اطراف کے تمام قبیلے اور عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کرنا چاہا اور تقریباً 15,000 کا لشکر تیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ کے کنارے پر ایک لمبی خندق کھودی گئی۔ اتنی بڑی گہری اور چوڑی خندق تھی کہ باہر کا کوئی شخص اس کو پھلانگ کر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ خندق کھودنے کے بعد تمام صحابہ خندق کے پاس پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب لشکر آیا دیکھا مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی ہوئی ہے تو وہ لشکر خندق کے پار مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈال کر رک گیا۔ اب دونوں طرف سے وقتاً فوقتاً تیر اندازی ہو رہی تھی اور دونوں لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اس میں تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ مدینہ سے باہر سے کوئی سامان آ سکتا نہیں تھا کہ مدینہ والوں کے لیے صحابہ کے لیے کھانے پینے کا سامان آ سکے۔ دونوں طرف سے تیر اندازیاں ہوتی تھی، سخت ٹھنڈی کا عالم تھا اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ سارے واقعات پچھلی مجلسوں میں گزرے۔ اب مدینہ سے باہر کفار کا قریش کا لشکر ہے، دشمنوں کے سارے قبیلے جمع ہو کر آئے ہیں اور مدینہ کے اندر خندق کے اس پار مسلمانوں کا صحابہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ مدینہ ہی کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا بھی رہتا تھا اور ان یہودیوں سے مسلمانوں کے معاہدات تھے۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو قریظہ۔ مسلمانوں کے ان کے ساتھ آپس میں معاہدے تھے اور یہ وعدہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی مدینہ سے باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ایک ساتھ جنگ کریں گے اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ تو وعدے کے مطابق بنو قریظہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، باہر والوں کا ساتھ نہ دے۔ لیکن باہر کا جو لشکر آیا ہوا تھا ان میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب وہ مدینہ میں داخل ہوا اور مدینہ کے اندر آ کر بنو قریظہ کا جو قبیلہ مدینہ میں رہتا تھا ان کے سردار سے اس نے ملاقات کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ایک قلعے میں رہتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ حیی بن اخطب باہر سے آیا ہے اور ہمارا ساتھ مانگتا ہے تو انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اس بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب، اس نے دروازے بند کر لیے
وہ باہر سے بہت پکارتا رہا اور بہت سمجھاتا رہا کہ تم دروازے کھولو، بات چیت کرو، ہمارا ساتھ دو، ہم سب مل کر، تم اندر سے حملہ کرنا، ہم باہر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ بہت دیر تک منت سماجت کی اور بہت اس کو شرمندگی دلائی، تو پھر کعب نے دروازے کھول دیے اور پھر بات چیت ہوئی اور اسے بہت مال و دولت کی لالچ دی۔ حیی بن اخطب جو باہر سے آیا تھا اس نے، اور لالچیں دے کر تیار کر لیا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور محمد سے جو تم نے وعدہ کیا وعدہ توڑ دو۔ کعب نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بات میں آ گیا اور اس نے کہا ہم وعدے ان سے توڑ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یہ جو باہر سے حیی بن اخطب آیا تھا اس نے اس قبیلے کو اپنی طرف کر لیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ بنو قریظہ کے سردار نے جب اپنے قبیلے والوں سے کو بتایا کہ ہم نے حیی بن اخطب کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے اور محمد سے جو ہمارے وعدے تھے وہ وعدے سب ختم، ہمارے معاہدات ہم نے ختم کر لی، تو قبیلے والے بھی بہت ڈر گئے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یہ محمد سے ہم نے عہد شکنی کر لی، وعدہ توڑ لیا، یہ لوگ ہم پر بھی حملہ کریں گے، ہم باہر والوں کا ساتھ کیسے دیں گے، یہ معاہدہ ہم نے کیا ہوا تھا کیسے توڑ دیں گے۔ چنانچہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اب ان کے سردار کو بھی ہوا کہ ہاں میں نے وعدہ توڑ لیا اور ان کے ساتھ حیی بن اخطب کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا، یہ تو بہت غلط ہوا۔ یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ میں آباد بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے انہوں نے ہمارے وعدے توڑ دی اور غداری کر لی ہے، لیکن پکی بات نہیں معلوم تھی۔ یہ بات حضور کو پہنچی تو آپ نے تحقیق کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے قبیلے میں جا کر تحقیق کرو کہ کیا واقعی انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے کہ یہ غلط افواہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی گئے اور انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ لوگ ہم سے وعدہ توڑ چکے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر چپکے سے بتایا کہ واقعی بات سچی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اب وہ بھی اندر سے ہم پر حملہ کریں گے اور باہر سے جو قافلہ آیا ہے وہ بھی ہم پر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے فرماتی ہے کہ میں حضور کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شریک رہی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی میں نے غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں دیکھی، ایسی پریشانی حضور کی کسی اور غزوے میں نہیں دیکھی۔ کبھی کبھی ایک ہی رات میں کئی مرتبہ حضور کو بیدار ہونا پڑتا، کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ کبھی آپ ابھی آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹے، کہیں تھوڑی آہٹ آئی، کہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، فوراً حضور کھڑے ہو کر خیمے سے باہر تشریف لے جاتے، پھر آتے، پھر ذرا لیٹتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک رات میں کئی مرتبہ حضور کو اپنے خیمے سے باہر جانا پڑتا، پریشان، کیونکہ اب تک تو صرف خندق کے اس پار کی بات تھی تو اتنا ڈر نہیں رہتا تھا، اب تو اندر والے بھی غداری کر چکے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے لشکر میں آ جائے اور اچانک سے حملہ کر دے تو کیا ہوگا۔ اس لیے حضور کو بہت پریشانی رہتی تھی، صحابہ بھی بہت پریشان تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ادھر خندق کے اس پار سے اس قدر تیر اندازی ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، دور سے تیر اندازی، مسلسل اتنی تیر اندازی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی، ظہر، عصر اور مغرب، اور عشاء کی نماز بھی جو روزانہ جس وقت پر پڑھتے تھے اس سے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی اور تاخیر ہو گئی۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا 4 نمازیں قضا ہوئی، حقیقت میں 4 قضا نہیں ہوئی تھی، عشاء کی نماز بہت مؤخر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ پھر حضور کو بہت رات گزر جانے کے بعد جب وقت ملا، پھر حضور نے ظہر، عصر اور مغرب کی قضا کی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ تو آپ کو وقت ہی نہیں ملا، اس قدر تیر اندازی ہو رہی تھی، ایسے سخت عالم میں، سخت پریشانی میں تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا شروع کی، تنہائی میں بیٹھ کر مسلمانوں کی کامیابی اور فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن تک مسلسل دعائیں ہوئیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے خوش و خرم خیمے سے باہر آئے، مسلمانوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فتح کا فیصلہ کر لیا، یہ خوشخبری سنائی۔ اب مسلمانوں کو اس میں کامیابی کیسے ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نظام چلایا۔ عین اس وقت جب بنو قریظہ غداری کر چکے ہیں اور ادھر خندق کے اس پار سے بھی حملے ہو رہے ہیں، سخت ٹھنڈی کا عالم ہے، راتوں کی نیند چین سے نہیں میسر نہیں ہو رہی ہے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، ایسی سختی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریش کا لشکر باہر سے آیا تھا اس میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔
وہ کفار کے قافلے میں تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہی ایمان ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہاں کسی کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، بس ان کے دل میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جڑ جانا چاہیے، چنانچہ وہ ادھر سے مسلمانوں کے قافلے میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں ایمان قبول کر چکا ہوں، ہمارے قافلے والوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتائیے میں آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جو مناسب لگے آپ ہماری مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں ان کے درمیان جا کر جو مناسب سمجھوں وہ میں بات چیت کروں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اب دیکھیے نعیم بن مسعود نے کیسی چال چلی۔ آج ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے اپنے دماغ سے کام لیا، ذہانت سے کام لیا، وہ بہت ذہین تھے۔ وہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر سیدھے گئے بنو قریظہ، جو مدینہ کے اندر جو قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا ان کے پاس گئے جنہوں نے غداری کی تھی۔ اب ان بنو قریظہ سے بھی ان کے پرانے تعلقات تھے، پرانی دوستیاں تھیں، ان کے پاس جا کر کہا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بنو قریظہ کے لوگ سمجھتے تھے یہ ابھی بھی مسلمان نہیں ہے، کفار کے لشکر میں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارا پرانا دوست ہوں یا نہیں؟ کہا ہوں، میں تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں، تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، میں آیا ہوں باہر سے، حیی بن اخطب کفار کے لشکر میں سے میں آیا ہوں، لیکن میں تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں کہ تم نے جو محمد سے وعدہ توڑ دیا اور ہمارے لشکر کے ساتھ تم جڑ گئے ہو، یہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن ذرا سوچو اگر یہ کفار کا لشکر جو باہر سے آیا ہے اگر وہ ہار گیا اور وہ ناکام ہوا تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے ناکامی ہوگی یا ان کے آدمی مارے جائیں گے تو وہ لوگ بھاگ جائیں گے اور وہ بھاگ کر اپنا مال اٹھا کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ تم تو خود مدینہ میں رہتے ہو، تمہارے مکان، تمہارے زمینیں، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہاری ساری جائیداد مدینہ میں ہو، تم کیا کرو گے؟ اگر وہ لوگ ہار گئے اور بھاگ گئے تو مسلمان پھر تم کو چھوڑیں گے نہیں، تمہارے ایک ایک بچے اور تمہاری عورتوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب بنو قریظہ والوں کے سمجھ میں آیا کہ واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو کیا ہو گیا؟ اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ نعیم بن مسعود نے کہا دیکھو میں تم کو حل بتاتا ہوں، جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا میں تم کو حل بتاتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ تم ایک کام کرو کہ جو ہمارا لشکر قریش کا باہر سے آیا ہے ان کو پیغام دو کہ تمہارے 5-6 سردار ہمارے پاس گروی رکھو، ایسے سردار کو لاؤ کہ ان کو چھوڑ کر وہ لشکر جا نہ سکے، ان کے جو مین آدمی ہو ان کو یہاں تم لے لو۔ اب اگر جنگ سخت جنگ ہوئی اور ان کے آدمی مارے بھی جائیں گے تو یہ اپنے سرداروں کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکیں گے، اس لیے جب تک وہ بھاگیں گے نہیں تمہارا ساتھ رہے گا، ورنہ وہ بھاگ گئے تو تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ تو بنو قریظہ کی بات سمجھ میں آئی کہ واقعی ایسا کرنا چاہیے، ان کے سرداروں کو ہم گروی رکھ لیتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھائی اور یہاں سے نعیم بن مسعود سیدھے نکلے کفار کے لشکر میں پہنچے۔ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہاں جا کر کہا کہ دیکھو بنو قریظہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا اور محمد کے ساتھ جو عہد تھا، جو وعدہ تھا وہ توڑ تو دیا، لیکن وہ وعدہ توڑنے کے بعد ان کو بہت افسوس ہوا ہے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم نے بہت غلطی کر لی ہے۔ اب واپس وہ محمد کی طرف ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی تلافی میں ہم کفار کے 5-6 سرداروں کو تمہارے حوالے کرتے، تم ان کو قتل کر دینا اور اس کے بدلے میں ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے جو وعدہ توڑ دیا اس کا ہم سے بدلہ مت لینا، اس کے بدلے ہم کفار کے 5-6 سرداروں کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم ان کو قتل کر دینا۔ یہ کفار کے لشکر میں یہ بات انہوں نے پھیلائی۔ ابھی وہ بات چل رہی تھی، ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا اس نے بھی تحقیق کے لیے مدینہ میں آدمی بھیجے بنو قریظہ کے پاس اور ان سے کہا تم نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے، مدد کرنے کو بھی کہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، ہمارا بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا ہے، اب تم ہماری مدد کرو، اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے حملہ کرتے، ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ والوں کو یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں کریں گے، پہلے تمہارے 5-6 سردار ہمارے پاس بھیجو، ہمارے پاس رکھو، پھر ہم حملہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ بات سنی
تو کفار کو نعیم بن مسعود کی بات پر یقین آ گیا، ہاں دیکھو یہ 5-6 سردار غداری کر کے ہمارے پاس لائیں گے، محمد کے حوالے کر کے قتل کروا دیں گے۔ حالانکہ حقیقت ایسی تھی نہیں، ان کو اس بات پر یقین آ گیا، انہوں نے منع کر دیا، ہم اپنا ایک بھی سردار تم کو نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے منع کیا تو بنو قریظہ کو یقین آ گیا کہ ہاں دیکھو یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک بھی آدمی ہم کو دیتے نہیں ہے، جیسے ہی شکست ہوگی وہ بھاگ جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان دشمنیاں ہو گئی، پھوٹ پڑ گئی۔ اس طرح جنگیں جیتی جاتی ہیں، مخالف اور مقابل کے درمیان پھوٹ ڈال کر کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ آج غیر لوگ یہ کام اپنا رہے ہیں، ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور ہم بیوقوف بن کر آپس میں لڑتے ہیں، وہ لوگ دور سے دیکھ کر ہمیں ہنستے ہیں کہ لڑنے دو، ہماری حکومت چلتی رہے گی۔ یہ کام مسلمانوں نے کیا تھا، نعیم بن مسعود نے یہ کام کیا تھا۔ اب ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے درمیان پھوٹ ہو گئی، اختلاف ہو گیا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کی تحقیق کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی جاسوس کو بھیجنا چاہیے، کفار کے لشکر میں کیا حال ہے۔ ایک بات تو ان کی کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی کا ایک ذریعہ یہ بنا کہ کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی ہوائیں چلائی، آندھی آئی، واوا جھوڑا چلا اور سخت ٹھنڈی کا موسم تھا اور ہوائیں بھی سخت ٹھنڈی چلنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چونکہ خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ ہے کوئی آدمی جو کفار کے لشکر میں جا کر ان کے حالات معلوم کر کے ہمیں بتائے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ لیکن صحابہ پر ایسی سختی اور ایسی ٹھنڈی وغیرہ اور ایسی مشکلات طاری تھی کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ کہا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے خود میرا نام لے کر کہا، حذیفہ اٹھو اور جاؤ کفار کے لشکر میں جاؤ اور تحقیق کرو کیا حال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میرا نام لے لیا گیا، اب کس کی ہمت ہوتی منع کروں، تو میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کا یہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ ایسی ٹھنڈی کے عالم میں بھی میں یوں محسوس کر رہا تھا کوئی گرم حمام میں چل رہا ہوں، ٹھنڈی کا کوئی اثر مجھ پر نہیں تھا، اور اللہ نے مجھے ایک قسم کی طاقت اور قوت دے دی۔ حالانکہ بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے، سردی کی وجہ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کر دی تھی کہ دیکھیے آپ کو صرف جاسوسی کے لیے جانا ہے اور وہاں جا کر تحقیق کرنا ہے، کوئی نیا کام مت کرنا، جب تک تم میرے پاس آ جاؤ وہاں تک کچھ کرنا نہیں ہے، یہ تاکید فرما دی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، کفار کے لشکر میں پہنچا، تو جیسے ہی وہاں پہنچا تو ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا ایک جگہ چھوٹی آگ جلا کر وہ سینک رہا تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا اس لیے وہ سینک کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو سفیان بالکل میرے سامنے تھا، میں نے چاہا اس کو آج ختم کر دوں، میں نے کمان نکالی، تیر لگایا اور بس اتنی ہی دیر تھی کہ تیر چھوڑا جائے اور ابو سفیان ختم ہو جائے، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاکید یاد آ گئی کہ حذیفہ کوئی نیا کام مت کرنا، جب تک میرے پاس آ جاؤ کوئی چیز مت کرنا۔ بس حضور کے حکم کی تعمیل کے لیے میں نے پھر تیر لے لیا، ترکش میں ڈال دیا۔ یہ لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر 100% عمل کرنے والے، حالانکہ وہ کفار کا لشکر دشمن بن کر آئے ہیں، جان کے دشمن ہے، اور بالکل موقع تھا، رات کا اندھیرا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن حضور کی تاکید کی بنیاد پر انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب چونکہ آندھی ایسی چلی تھی کہ کفار کے لشکر کے جو خیمے تھے اس کی چوبیں بھی اکھڑ گئی، لکڑیاں اکھڑنے لگی، ہانڈیاں جو چولہوں پر رکھی تھی وہ الٹ گئی، کھانے کا ختم ہو رہا تھا، 1 مہینے سے وہ انتظار کر رہے تھے، کوئی فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے سارے لشکر والوں کو جمع کیا، جو ان کا سردار تھا ابو سفیان، وہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر۔ الغرض ابو سفیان نے پورے لشکر کو جمع کیا اور کہا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو ابو سفیان کو ایک خدشہ ہوا کہ کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا ہوگا، مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی آ تو نہیں گیا ہے۔ تو بات پکی کرنے کے لیے ابو سفیان نے کہا کہ ہر شخص اپنے بازو میں بیٹھنے والوں کی تحقیق کر لے کون ہے۔
رات کا وقت تھا اور اس زمانے میں لائٹوں تو نہیں تھی کہ پتہ چلے چہرہ بھی دیکھ کر، اور ٹھنڈی کا موسم تھا، سب چادریں اوڑھے ہوئے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ابو سفیان نے کہا سب ایک دوسرے اپنے اپنے آس پاس والوں کی تحقیق کر لے کہ کون ہے، کوئی باہر کا آدمی تو ہم میں نہیں آ گیا ہے تاکہ ہماری باتیں ان کو پہنچ جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ سہم گئے کہ اب تو مجھے کوئی پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا، تو بازو والا پوچھے اس سے پہلے اس کے پیر پر ہاتھ مار کے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں قبیلے حوازن کا، مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ دوسرے کو پوچھا تو کون ہے؟ پہلے سے ہی دونوں کو پوچھ لیا، اس لیے ان لوگوں نے کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ یہ ہوشیاری ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ابو سفیان نے اعلان کیا کہ دیکھیے 1 مہینہ گزر گیا ہے، ہمارے کھانے کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف اتنی ٹھنڈی ہے، ہماری ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی ہم سے غداری کر گئے، وہ بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے سردار کو پکڑ کر محمد کے حوالے کروانا چاہتے اور قتل کروانا چاہتے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، بہتر تو یہ کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان کا کہنا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب لوگ بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح فتح نصیب فرمائی۔ اب اس لشکر سے تو نجات مل گئی، لیکن مدینہ میں جو بنو قریظہ تھے انہوں نے غداری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بدلہ دلوانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب مسلمان اس جنگ سے فارغ ہوئے، ابھی مدینہ میں اپنے اپنے گھروں پر پہنچے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ابھی تو فرشتوں نے کوئی ہتھیار اتارے بھی نہیں، چونکہ اس غزوے میں فرشتے بھی شریک تھے، خندق میں، غزوہ احزاب میں، تو فرشتے بھی شریک تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہم میں سے کسی نے ابھی ہتھیار اٹھائے نہیں ہیں، بنو قریظہ کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ 1 مہینے سے مسلسل جو جنگ کر رہے تھے، 1 مہینے سے مسلسل مدینہ سے باہر خندق پر پڑاؤ ڈالے ہوئے، ٹھنڈیاں برداشت کر رہے ہیں، فاقے برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی 1 مہینے کے بعد تھوڑا کچھ آرام کا سوچا انہوں نے، گھر آئے ہیں ابھی تو، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ گھر آرام نہیں کرنا ہے، چلو بنو قریظہ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ صحابہ تھے، جانثاری کا ان کے اندر جذبہ تھا، کسی نے منع نہیں کیا، فوراً تیار ہو گئے، اور بنو قریظہ کا جہاں ان کا قلعہ تھا اس قلعے کو انہوں نے گھیر لیا۔ اب بنو قریظہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، باہر کا لشکر آیا ہوا تو بھاگ گیا تھا، اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے سردار نے سمجھایا لوگوں کو، دیکھو یا تو یہ کرو کہ محمد کے کلیمے کو قبول کر لو، مومن بن جاؤ تو وہ لوگ تم کو معاف کر دیں گے۔ قبیلے والوں نے منع کیا کہ ہم ایسا کر سکتے نہیں ہیں، تو ان کے سردار نے کہا تو پھر ایک کام یہ کرو کہ خود اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اور پھر جم کر مسلمانوں کے لیے مقابلے کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ پیچھے ہماری عورتیں اور بچے ہوں گی تو ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی آگے بڑھے گا نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ قبیلے والوں نے کہا یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے بچوں اور ہمارے عورتوں کی کیا غلطی کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ کسی نے کوئی بات مانی نہیں، چنانچہ آخر ان کو یہی کرنا پڑا کہ ہتھیار ڈال دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ آپ کو جو کرنا ہو کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی کے ایک سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ آپ جیسا کہیں گے ویسا کیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے جو جنگجو ہے، لڑائی کرنے والے جو نوجوان ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ ان کے فیصلے کے مطابق بچوں عورتوں کو قید کر لیا گیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ یہ قریش کی آخری جنگ تھی، اس کے بعد قریش سے مکہ والوں سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور آئندہ بھی تم کو فتح ملتی رہے گی، دیگر علاقوں کی فتح آپ کو ملتی رہے گی۔ اس کا تذکرہ اس واقعے کے آخر میں کیا ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا بعض مومنین، بعض لوگ غزوہ بدر میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان مسلمانوں کو افسوس تھا کہ ہم اس معرکے میں کیوں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب موقع ملے گا ہم کبھی پیچھے ہٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنا نذرانہ پیش کر چکے۔
یعنی اپنے وعدے کو پورا کیا. جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع آیا وہ لوگ شریک ہوئے اور شہید بھی ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اپنا نذرانہ پیش کر دیا, شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور کچھ لوگ وہ ہے جو جہاد میں شریک تو ہوئے لیکن ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی, شہید نہیں ہوئے. تو کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ان میں سے کچھ لوگ ابھی انتظار کر رہے کہ جب موقع ملا ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دیں گے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور اللہ فرماتے انہوں نے اپنے اس وعدے میں, اس عہد میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں کی ہے, وہ ہٹے نہیں ہیں. پہلے جوش میں آ کر وعدہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر موقع آیا ہو تو ڈر گئے ہو. صحابہ نے اس طرح کیا نہیں ہے. یہ صحابہ کی سچائی کی دلیل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دی. اچھا یہ غزوہ کیوں پیش آیا اس کی وجہ بھی اللہ بیان فرما رہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. سچوں سے مراد صحابہ ہے کہ جنہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی تو اللہ نے ایسا واقعہ رونما کیا کہ ایسی قربانیاں دے کر اللہ ان کی ان قربانیوں کا بدلہ دے. پھر وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور منافقوں کو اگر اللہ چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. ایک طرف مومنین کا حال کہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے, اور یہ واقعہ اس لیے بھی پیش آیا تاکہ اس وقت پتہ چلے کون سچا مومن اور کون منافق ہے, کون جھوٹا مومن ہے, اور ان کو ان کا عذاب دیا جائے. اور اگر وہ توبہ قبول کر لے تو اللہ توبہ بھی قبول کرنے کو تیار ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما. ایسے موقع پر منافقین نے جو غداری کی اور ساتھ چھوڑ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی غداری کے باوجود تمہیں ہماری ذات سے نا امید مت ہونا, اب بھی اگر آپ توبہ قبول کرنے کو چاہتے ہو تو ان اللہ کان غفورا, اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے, ابھی بھی معاف کر دے گا, اور رحیمہ رحم کرنے والا ہے. تمہاری ان غداریوں کو دیکھ کر ہم اپنی رحمت کو اٹھا نہیں لیں گے, ابھی بھی ہم رحمان اور رحیم ہیں, تمہاری معافی کو, تم کو معاف کرنے کو ہم تیار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا منافقین کو دعوت دے رہے کہ ابھی بھی اسلام صحیح معنی میں اسلام قبول کر لو. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اب یہ اس لشکر کے بارے میں کہا ہے جو آندھی کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے چھوڑ کر بھاگ گیا, اور جو لوگ کافر تھے وہ اپنے غصے کے ساتھ واپس لوٹے. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر لوگ واپس پلٹ گئے. کیسے پلٹے؟ بِغَيْظِهِمْ اپنے غصے کے ساتھ, یعنی چاہتے تو تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر لیں, اسی لیے تو اتنا بڑا لشکر تیار کیا تھا اور سارے قبیلوں کو جمع کیا تھا, لیکن کچھ بن پائی نہیں, اس لیے اپنے آپ پر غصہ کرتے ہوئے ان کو واپس لوٹنا پڑا. وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اور انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی, کوئی بھلائی نہیں پائی, کوئی اتنا ایک مہینے تک یہاں مجاہدہ کیا لیکن کوئی فائدہ ہاتھ میں آیا نہیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ خود اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کی طرف سے قتال کرنے اور جنگ کے لیے کافی ہو گیا. خود اللہ نے ایسی مدد فرما دی کہ مسلمانوں کی طرف سے گویا اللہ ہی نے لڑائی لڑ لی ہو, جنگ کر لی ہو. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے, عزیزہ اور بہت زبردست ہے, اس لیے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل بھی نہیں تھی. اب اس کے بعد اگلی آیت میں وہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے جو قلعے میں بند ہو گئے تھے, پھر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی, پہلے کفار کے لشکر کے ساتھ ہو گئے تھے, کفار کی مدد کی تھی, تو کیا کیا اللہ نے ان کو بھی اتار دیا. انزل کہاں سے؟ من صیاصیہم اپنے قلعوں سے, مجبور ہو کر اپنے قلعے سے انہیں اترنا پڑا, نکلنا پڑا. وقذف فی قلوبہم الرعب اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, ڈر اور خوف جما دیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ اے مسلمانوں تم ان کو قتل کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کو تم قید بنا رہے تھے. جو نوجوان اور لڑنے والے تھے ان کو قتل کر رہے تھے, اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو قید کر لیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اور اے مسلمانوں اللہ نے تم کو ان کی زمینوں کا, ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا, مالک بنا دیا. یہ لوگ ہار گئے جس کی وجہ سے ان کی زمینیں, ان کی جائیداد تمہارے ہاتھوں لگی. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اور اللہ نے تم کو اس زمین کا بھی مالک بنا دیا ہے جہاں تک ابھی تمہارے قدم بھی نہیں پڑے ہیں.
اس سے کیا مراد ہے؟ آئندہ فتح کی خوشخبری ہے کہ آئندہ خیبر اور دیگر جو علاقے ہوں گے، آئندہ تم کو اور زمینوں پر فتح نصیب ہوگی جہاں تم ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہیں، وہ ملک بھی تمہارے ہاتھوں فتح ہوگے اور اللہ تم کو اس زمین کا مالک بنائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔